وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحرمة محمد وآل الطيبين الطاهرين. درس قرآن و سلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن، یہ ہمارا سلسلہ جو چل رہا تھا 30ویں پارے سے آغاز ہوا تھا، تو 29ویں پارے میں سورہ جن، آج جو ہماری سورت کا آغاز ہو رہا ہے سورہ جن قرآن مجید کی، یہ نہ چھوٹی صورتوں میں نہ بڑی صورتوں میں، تو سورہ جن جس کی 28 آیات ہیں، اور علماء مفسرین نے اس سورت کو مکی صورتوں میں سے قرار دیا ہے۔ تو یہ سورہ جن جو ہے یہ مختلف معانی پر، تبلیغ پر، رسول اللہ کی رسالت پر، توحید پر، علم غیب پر، عبادت پر، ان چیزوں پر، ان امور پر جو ہے مشتمل ہے۔ تو یہ سورہ جن یعنی قرآن مجید میں جو جنات ہیں، پورے اللہ تعالیٰ نے جنوں کے نام پر ایک سورت کو نازل کر دیا۔ تو اس سورت کی فضیلت اور شان کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں جو شخص سورہ جن کو زیادہ پڑھتا ہے، یعنی کم از کم دن میں ایک مرتبہ پڑھ لے، یہ ہفتے میں اتنا پڑھے کہ معمول زندگی اتنا بن جائے کہ لوگ کہیں کہ واقعی یہ کثرت سے پڑھنے والے ہیں۔ جو شخص سورہ جن کو کثرت سے پڑھتا ہے، پروردگار اس کو دنیا میں جنات کی نظر بد سے سیو رکھتا ہے۔ یعنی صرف انسانوں کی نظر بد نہیں ہوتی، جنات، امام جو بتانا چاہ رہے ہیں جنات کی نظر بد سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں سورہ جن کی تلاوت کر کے۔ یہاں پر جو ہے ایک بہت اہم نقطہ جو ہمارے یہاں تھوڑی سی کوئی پروردگار ہمیں نعمت دے دیتا ہے تو عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، فیس بک پہ شیئر کر دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا پیزا کھایا، اس کو فیس بک پہ شیئر کیا، موٹر سائیکل لی، گاڑی لی، مکان لیا، جاب اچھی ملی، سیلری ملی، اس کو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ لوگ شیئر کرتے ہیں۔ حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسول فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی طرف سے نعمت ملے اس کا شکر ادا کرو، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرو۔ اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان نظر بد کا شکار ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ جو معاشرے میں محروم لوگ ہوتے ہیں ان کی دل آزاری ہوتی ہے، مومن کی دل آزاری۔ اس لیے ائمہ خدا علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی آپ اگر گھر میں پھل بھی کھائیں تو ان کو اس طرح سے چھپا کے ڈالیں کہ آپ کے ہمسایوں کے بچے، آپ کے ہمسائے جو محروم ہیں ان کی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ تو یعنی یہ آداب میں یہ چیزیں بیان کی گئی، تو لہٰذا انسان اچھی چیز کھانا چاہتا ہے، اسلام منع نہیں کرتا، اچھا کھانا کھائیں، آپ اپنے گھروں میں پیزا کھائیں، جو چیزیں کھائیں، لیکن اس کو دنیا والوں کے سامنے شیئر نہ کریں۔ اپنے ہمسایوں کے حقوق کا بھی آپ خیال کریں، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا نظر بد سے ہم اپنے آپ کو انسانوں سے کیسے بچائیں، رسول اللہ نے سمجھایا۔ اور امام صادق علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کہ جنات کی نظر بد سے خود کو بچانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ امام فرماتے ہیں کہ سورہ جن کی تلاوت کیا کریں۔ بہترین یہ صورت ہے، 28 آیات ہیں، تو کوشش انسان کرے۔ دوسرا امام فرماتے ہیں اس صورت کے پڑھنے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جنوں کے مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہے۔ جنات اس کو مکر و فریب میں نہیں پھنسا سکتے۔ مختلف شکلوں میں جنات آ سکتے ہیں۔ یہ جنات کیا نقصان دیتے ہیں، جنات کے بارے میں کہ جنات کو ہم کسی کے اوپر اگر آ جاتے ہیں تو ہم اس کو کیسے نکال سکتے ہیں، جنات کی زندگی کے بارے میں یہ انشاءاللہ پوری معلومات اگلے ہمارے جو ہے درس ہوگا اس میں اس کو ہم بیان کریں گے تفصیل سے۔ آج جو جنات کی زبانی قرآن کا پیغام انشاءاللہ وہ ہم بیان کریں گے۔ اور سید الرسول فرماتے ہیں، سید الرسول نے امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد اور امام فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ شخص سورہ جن کو پڑھنے والا قیامت کے دن رسول اللہ کے پہلو میں ہوگا، ان کی ہمسائیگی میں کھڑا ہوگا، اور یہ وہاں پر کھڑے ہو کر فخر سے کہے گا کہ میں رسول اللہ کے علاوہ نہ کسی
نبی کو چاہتا ہوں، یعنی نہ میں کسی شخص کو چاہتا ہوں نہ میں کسی کی طرف مائل ہوں، حتیٰ کہ یعنی اور بڑے بڑے انبیاء ہوں گے ان کی طرف بھی میں میلان نہیں رکھتا، چونکہ جب تمام انبیاء کے سردار رسول اللہ ہیں تو پھر مجھے اور کسی اور نبی کے پہلو میں کھڑے ہو کے شفاعت کے لیے یا ان کا قرب حاصل کرنے، یقیناً اور انبیاء کا قرب ان کی شفاعت بھی حق ہے۔ لہٰذا اس نقطے میں سید الرسل کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے وہ کسی بھی اشرف اور افضل با فضیلت کی طرف نہ میلان رکھے گا نہ وہ کسی اور کو وہ چاہتا ہوگا۔ تو یعنی سید الرسل کو چاہے گا، ان کی طرف میلان رکھے گا، یا پھر نبی کی جو آل ہیں جو نبی کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ تھا اس سورت کی فضیلت اور شان کے بارے میں، ان کی چند آیات ترجمہ اور اس کی شان نزول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد وآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وزادوهم رهقا۔ ان آیات کا ترجمہ۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل اوحی الی، اے میرا حبیب کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور ہم نے یعنی جو جنات کی ایک جماعت نے جب قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یعنی ان جماعت نے جس گروہ نے قرآن سنا تو کیا کہا؟ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ تو پہلی مرتبہ انہوں نے قرآن سنا۔ یہدی، جو بھلائی کی طرف ہدایت کرتا ہے، یعنی یہ قرآن، یہ جنات کہہ رہے ہیں یہ قرآن وہ ہے جو بھلائی کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ دوسری آیت مجیدہ کا ترجمہ۔ تیسری آیت مجیدہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے لیے پروردگار کی شان بلند ہے اور اس نے نہ کسی کو اپنے لیے بیوی بنایا ہے نہ اپنے لیے کسی کو اولاد بنایا ہے۔ وَأَنَّهُ كَأَن يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، یہ کہ ہمارے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے خلاف حق باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کون کر رہے ہیں؟ یہ جنات کر رہے ہیں، جس کو اللہ قرآن میں نقل کر رہا ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا، یعنی جنات کہہ رہے ہیں، ہمارا یہ خیال تھا، ہمارا یہ گمان تھا کہ انسان اور جن کبھی بھی اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور بے شک انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگ لوگوں کی پناہ لیتے ہیں، جس نے جنوں کی مزید سرکشی بڑھا دی۔ تو یہاں پر جو ہے ان آیات کا شان نزول، یہ سورہ جن کا شان نزول کیا ہے؟ تو شان نزول جو ہے اس میں علماء مفسرین نے، علماء اہل سنت نے، شیعہ نے مختلف اس کی جو ہے وہ شان نزول کو بیان کیا ہے، لہٰذا ہم جو ہے اختصار کے ساتھ یہ ملتا ہے کہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد اب جب سید الرسل نے یہ دیکھا کہ آپ کے یار و مددگار کی اشد ضرورت ہے ترویج اسلام کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے،
تو اب سید رسول نے کیا کیا، آپ نے طائف کی طرف سفر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف گئے، مکہ سے طائف آپ طائف گئے، جب طائف گئے تو وہاں کے جو سردار تھے، بڑے بڑے سرداروں نے رسول اللہ کی نصرت کرنے کی بجائے رسول اللہ پر ظلم کیا۔ سید الرسول اس نیت سے گئے تھے کہ وہاں پیغام حق پہنچاؤں گا، اسلام، وہاں کے سردار لوگ میری نصرت کریں گے، اسلام کی طرف میلان ہوں گے، تو لہٰذا اسلام کی ترویج کرنے کے لیے آپ گئے، اپنے مددگاروں کے لیے گئے۔ ان سرداروں نے سید الرسول پر ظلم کرائے، سرداروں نے، قوم نے رسول اللہ پر اتنے پتھر برسائے، تاریخ بتاتی ہے کہ سید الرسول کی پشت مبارک خون سے لہلہان اس قدر ہوئی کہ آپ کی پشت کا خون آپ کے پاؤں سے بہنا شروع ہو گیا، یعنی اس قدر رسول اللہ کی کمر مبارک کو زخمی کیا گیا، آپ کے بدن کو زخمی کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں، رسول اللہ دین کی مشقت کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم پہنچا رہے ہیں، پیغام توحید پہنچا رہے ہیں۔ رسول اللہ کتنی مشکلوں سے دین پہنچائے۔ آج اگر ہمارے گھروں میں کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، کلمہ توحید پڑھنے والا ہے، یہ سید الرسول کی ان محنتوں کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا قرآن کو پڑھیں، عقیدہ توحید ہمارا وہ ہونا چاہیے جو سید الرسول نے اپنے سب سے پہلے اعلان میں عقیدہ توحید کو پیش کیا۔ تو اب آپ کے پائے مبارک سے خون جاری ہوتا تھا، رسول اللہ زخمی لولہان بدن کے ساتھ آپ طائف سے نکلے، راستے میں مکہ کی طرف آپ آ رہے ہیں، ایک باغ کے قریب سے آپ کا گزر ہوا، صبح کی نماز کے قریب سید الرسل نے ایک مقام پر وضو وغیرہ کر کے آپ نے نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے صبح کی نماز کے لیے، تو ملتا ہے کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوئے تو جنات کا ایک گروہ، اب وہ 9 افراد پر مشتمل تھا یا 7 افراد پر مشتمل تھا، یہ جنات کا ایک گروہ، یہ گروہ بھی مختلف علاقوں سے جنات تھے، کسی علاقے سے 2، کسی علاقے سے 3، نصیباً یا یمن کے یہ علاقے کے یہ جنات جو بسیرا کرتے تھے ان علاقوں میں، یہ جنات جو تھے مختلف گروہوں سے تعلق رکھنے والے، یہ اس عدد کا ایک گروہ اس باغ کے قریب سے گزرا، تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز یہ رک گئے، یہ کون ہے نماز پڑھنے والا؟ جنات ہیں۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ نماز پڑھنے والا کوئی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ خاص انداز سے کون سی عبادت کر رہا ہے؟ دیکھا رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور رسول اللہ نے نماز میں قرآن پڑھا۔ اب رسول اللہ کے قرآن کو انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پر قرآن نے وہ اثر کیا کہ یہ وہاں سے رخصت ہوئے اور جا کے اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ جو آج تک ہم تحقیق کر رہے تھے، ہم پریشان اور بدحال تھے، آج ہم سمجھ گئے ہیں کہ وہ جو خبریں جو ہمیں مل جاتی تھی آسمان سے، ہم جاتے تھے سننے کے لیے، ادھر ادھر سے جو اخبارات ہمیں ملتی تھی، آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ جو اخبارات ہیں وہ سلسلہ ہماری اخبارات کا کیوں بند ہوا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم قرآن سن کے آ رہے ہیں، یعنی وحی کا نزول شروع ہو چکا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، ہم قرآن کو سن کے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کی نماز کو ہم دیکھ کر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جا کے اپنی قوم میں رسول اللہ کی نماز کو، قرآن کو اور اسلام کو بیان کیا، تو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی ان آیات میں ذکر کیا۔ اور رسول اللہ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ اصحاب رسول میں سے کون لوگ تھے جو اس جنات والی رات کے واقعے میں خود موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم میں اصحاب نبی میں سے کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ تھا۔ کہا کہ پھر واقعہ کیا ہے، ہمیں ذرا بتائیں، سمجھائیں۔ کہا کہ ہم جب ایک دن ہم نے دیکھا کہ سید الرسل مکہ میں نہیں ہے، تو ہم اصحاب نبی پریشان ہوئے کہ سید الرسل کہاں گئے۔ ہم نے بہت جستجو کی، بہت تحقیق کی، رسول اللہ کہیں نہ ملے۔ ہم لوگوں کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں
سید الرسل کو مشرکین مکہ کفار نے قتل نہ کر دیا. ہم سب لوگ رسول اللہ کی تلاش میں نکل پڑے. ہم تلاش کرتے کرتے مکہ کی آخری جو حدود تھی ہم وہاں پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ سید الرسل جو ہے غار ہیرا کی طرف سے آ رہے ہیں. رسول اللہ کو ہم نے جب دیکھا کہا کہ یا نبی اللہ، آپ کے صحاب، آپ کے دوستان، آپ کے مددگار سب بدحال اور پریشان ہیں، آپ کہاں تھے؟ تو اس وقت سید الرسل نے فرمایا کہ جنات کا ایک گروہ میرے پاس آیا تھا کہ جن کو میں قرآن سنانے گیا تھا، یعنی اللہ کے دین کا پیغام ان کو سنانے گیا تھا. یعنی سید الرسل وہ با فضیلت، با عظمت، با شرافت نبی ہیں. جنات بھی اللہ کا دین سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی ذات کے پاس آتے ہیں. ایک نبی پاک کی ذات پہ صلوات بھیجیں. تو لہٰذا یہ قرآن مجید کی شان نزول تھا. تو اب یہاں پر آیت مجیدہ نمبر 1، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ اس دروازے کو ذرا کھلا رکھیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد آیت نمبر 1 میں جو ہمیں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اس میں اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں اس آیت میں ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ رسول اللہ نے جنات کے گروہ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آیت یہی سمجھا رہی ہے کہ رسول اللہ نے جنات کے گروہ کو نہیں دیکھا. انہوں نے بلکہ قرآن کو سن کے اپنی قوم کو خبر دی تھی. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ جو جنات ہیں وہ عقل و فہم رکھتے ہیں، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن سن کر آ رہے ہیں، ہم نبی کی نماز کو دیکھ کے آ رہے ہیں. یعنی جنات بھی عقل اور فہم رکھتے ہیں، جس طرح ہم عقل و فہم رکھتے ہیں جنات بھی عقل اور فہم رکھتے ہیں. اور تیسرا یہاں پر ہمیں جو نقطہ مل رہا ہے کہ رسول اللہ، ابھی جو ہم نے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت بیان کی کہ آپ نے کیا بتایا، جنات کو قرآن کی تعلیم دینے گئے، اور ان آیات سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ جو تعلیم دینے گئے تھے، یہ آیات بھی سمجھا رہی ہیں کہ جنات جو ہے وہ حکم شرعی کے مکلف تھے، یعنی ان کو شرعی تکلیف دی گئی تھی. ان کے لیے بھی حلال اور حرام، مکروہ اور مباح، یہ سارے احکام ویسے ثابت ہیں جیسے ہمارے لیے ثابت ہیں. تو ایسا نہیں ہمارے اوپر نماز روزہ فرض ہے اور ان کے اوپر نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جہاں پر انسانوں کی خلقت کا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ انسانوں کو کیوں پیدا کیا، اس کا فلسفہ کیا، وہاں پر جنوں کا بھی ساتھ ذکر کیا. ما خلقت الجن والانس، جن اور انس، جن اور انسان دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے میں نے جو ان کے پیدا کرنے کا مقصد وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. تو لہذا دونوں عبادت کے لیے خلق ہوئے، تو ان کو شرعی تکلیف دی گئی ہے. اور یہاں پر ایک اور نقطہ واضح ہوا ہمارے لیے کہ ان آیات سے یہ سمجھا کہ جنات زبان کو بھی جانتے ہیں، ان کے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ کسی زبان کو سمجھنا، اور جنات اور ہر زبان کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی جس علاقے میں وہ بس جائے. تو چونکہ وہ قرآن نازل ہوا ہے عربک زبان میں، تو قرآن کو انہوں نے سمجھا اور جا کے اپنی قوم میں قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی اور تبلیغ کی. تو لہذا زبان کو جانتے ہیں. تو جو آپ انشاءاللہ آگے ابھی سماعت فرمائیں گے کہ وہ قرآن کو بھی یعنی جانتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور اہم نقطہ ہے کہ جنات قرآن کی زبان کو بھی جانتے ہیں اور اعجاز قرآن کو بھی جانتے ہیں. وہ سمجھ گئے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایسا اعجاز ہے کہ جو آج تک ہمیں جو دوسری خبریں اور کہیں سے ملتی تھیں اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد یہ ختم ہوئی، یہ ایسا اعجاز ہے. تو قرآن کے اعجاز کے بھی یہ قائل، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے. اور یہاں پر ایک اور اہم نقطہ ہے کہ جنات خود کو ایک ذمہ دار طبقہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے تبلیغ کرنے کا ہم بھی حق رکھتے ہیں. تو لہٰذا اس لیے تو یہ مبلغ بن کے گئے ہیں، رسول اللہ کی نماز کو سنا، قرآن کو سنا اور جا کے اپنے گروہ میں تبلیغ کریں.
اور یہاں پر قرآن نے خطاب صرف انسانوں کو نہیں کیا، بلکہ اللہ نے قرآن میں خطاب جنوں کو بھی کیا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ جنات کو خطاب نہیں ہے، پورا سورہ جن قرآن میں موجود ہے، اور خطاب جو ہے یہ قرآن کا یہ جنات کو بھی ہے، صرف انسانوں کو خطاب نہیں ہے، یعنی یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ جنات کے لیے بھی ہے۔ اور جنات نے جا کر جنات کو تبلیغ کی، جس میں بعد والی آیات میں یہ بیان ہے۔ تو آیت نمبر 2 میں ہمارے لیے کیا پیغام؟ یہ تھا آیت مجیدہ پہلی کی روشنی میں جو پیغامات تھے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورہ جن کی آیت نمبر 2 میں ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ کہ قرآن نے جنوں کی تبلیغ کو جو بیان کیا وہ یوں ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ جنات کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور ہم نے اس کے اوپر ایمان لے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكْ بِرَبِّنَا أَحَدًا، یعنی ہم قرآن پر ایمان لے ہیں اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دے رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جنات کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت مجیدہ میں جنات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن سے ہدایت حاصل کی، قرآن کی ہدایت جو ہے وہ ذریعہ بنی ہے، ان کا عقیدہ توحید صحیح ہوا۔ یہ غیر اللہ کے ساتھ انہوں نے غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں قرار دیا۔ تو گویا جنات اس آیت مجیدہ میں پیغام دے رہے ہیں۔ یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ یہ آیات مجیدہ جو ہیں، یہ جو آیات ہیں جس میں یہ جنات کہہ رہے ہیں یہدی الی رشدنا فآمنا بہ، یہ جو ہے قرآن ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ جنات کا جو گروہ رسول اللہ کی نماز اور قرآن کو سنا تھا انہوں نے، یہ اپنی جا کر قوم کو تبلیغ کر رہے تھے، آیتیں پڑھ پڑھ کر یہ سنا رہے تھے، یعنی انہوں نے اپنی زبان میں جو پیغام دیا، تبلیغ کی، اللہ نے ان کی اس تبلیغ کو پسند اتنا کیا کہ ان کلام کو اللہ نے قرآن میں پیش کر دیا۔ جنات کی تبلیغ، آج ہم لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں جنات سے، ہیں جی؟ تو دیکھیں جنات کتنی عظیم مخلوق ہے، وہ تبلیغ کو پسند کر رہی ہے اور ہم لوگ تبلیغ نہ کریں، عمل کی اور ہدایت کی بات نہ کریں۔ تو یہ جنات جو ہیں انہوں نے پہلی تبلیغ میں کیا انہوں نے بیان کیا؟ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیتے۔ اللہ کو کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کی علماء نے علم کلام میں 4 قسمیں بیان کی۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں قرار دے سکتے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں قرار دے سکتے، یعنی یہ کہنا کہ اللہ میں اور رسول اللہ میں علیہ باللہ کوئی فرق نہیں، اللہ میں پنجتن پاک میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ اللہ ہے، پنجتن پاک کا خالق کون ہے؟ تو پھر فرق ہوا یا نہ ہوا؟ اللہ خالق ہے اور محمد وآل محمد کے اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اشرف المخلوق ہے۔ اور اسی طرح جو عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ میں اور اللہ میں فرق نہیں، بعض میں یہ نظریہ تھا، یا یہودیوں نے نظریہ رکھا، تو یہ باطل عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی ذات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں، پہلی چیز۔ نمبر 2، اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کیا ہے؟ جو اللہ کی صفات ہیں وہ عین ذات ہے۔ مثلا اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم جو ہے اس کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت تھا کہ اللہ تھا علم نہیں رکھتا تھا، نہیں، جب سے اللہ ہے عالم ہے، جب سے اللہ ہے زندہ ہے، جب سے اللہ ہے قادر ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو جب سے اللہ ہے زندہ ہے، تو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ تب سے زندہ ہے، ایسے کہ نہیں؟ جس کو اللہ نے خلق کیا ہے وہ تب سے، مثلا اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اب رسول اللہ جو ہے وہ زندہ ہے، یا وہ
ان کو بہت ساری خصوصیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، مثلا علم دیا. اب یہ کب سے؟ جب اللہ نے ان کو پیدا کیا، ایسے کہ نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم تھا وہ اپنا علم ذاتی تھا یا اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھا؟ جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم ہو اس کو علم وحی کہتے ہیں، یعنی اللہ نے عطا کیا. اور جو ذاتی ہوتا ہے، ذاتی علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، ذاتی علم جس کے نے، اور ذاتی علم اس کے پاس ہوتا ہے جو واجب الوجود ہو، جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو. جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود. رسول اللہ ہوں اور یا رسول کے بعد جو بھی انبیاء اور ائمہ ہدا جتنی مخلوقات ہیں، سارے جتنی بھی با کمال مخلوقات ہیں سب اپنے وجود میں اللہ کے وجود کی محتاج ہیں. تو لہٰذا کسی کا علم نہ ذاتی ہے، نہ کسی کے پاس قدرت ذاتی ہے، نہ کسی کے پاس جو ہے وہ زندگی ذاتی ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے، نبی پاک کے پاس، ائمہ ہدا کے پاس، انبیاء کے پاس علم اللہ کی طرف سے. تو لہٰذا اللہ کی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک. ایک استعمال ہوتی ہے کہ مثلا بعض خطبہ مجلس میں استعمال کرتے ہیں کہ معصومین اہل بیت اطہار علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. یہ جو تعبیر ہے نا اللہ کی صفات کے مظہر، اس کو ہمارے علماء نے بیان کیا. یہ اصطلاح ہمارے ائمہ خدا علیہ السلام نے بیان نہیں کی. پھر یہ کس نے بیان کی ہے؟ یہ اصطلاح بیان کی ہے صوفیاء نے. صوفیاء کہتے تھے، جو صوفی ہوتا تھا نا وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی صفات کا مظہر ہوں. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کسی نے اللہ کو دیکھنا ہے تو وہ مجھے دیکھ لو، میں اللہ کے جو ہے وہ جلوے کا مرکز ہوں. تو صوفیاء، یہ صوفیاء کا جو گروہ تھا یہ ایک بنو امیہ کی سازش تھی جو ائمہ ہدا علیہ السلام کے مقابلے میں ان گروہ کو تشکیل دیا گیا. جھوٹی کرامات بنائی گئی جو کہ دنیا والے جب محمد وآل محمد کی معجزات، ان کی کرامات، ان کی عظمتوں کو جب مشاہدہ کرتے تھے تو ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم صوفیاء ایسے عبادت گزار بنائیں جن میں چلے ہوں، جن میں دوسری جیلی چیزیں ہوں، غیر اسلامی چیزیں ہوں، اور پھر جھوٹی کرامات ہوں، تاکہ دنیا والے ان کی طرف میلان رکھیں اور آل محمد سے دور ہو جائیں. یہ تھی بنو امیہ کی ایک سازش تھی. تو انشاءاللہ کبھی تصوف کے اوپر جو ائمہ ہدا علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے جو مذمت میں کہ صوفیاء کا تعلق جو ہے وہ اسلام سے بھی نہیں، ہمارے پاس ایسے روایات موجود ہیں. تو لہٰذا صوفیاء کوشش کیا کریں، صوفیاء کی قبروں پہ نہ جایا کریں، جو اولیاء خدا ہیں ان کی قبور پہ جایا کریں، فاتحہ خانی کے لیے جایا کریں. تو لہٰذا یہ ہونا چاہیے، مومن کو دیکھنا چاہیے، موحد ہونا چاہیے، توحید پرست ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ صوفیاء تھے، یہ اس قسم کے باطل نظریات رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. تو وہی چیزیں ہمارے اندر، بہت ساری چیزیں ہم نے صوفیاء سے لے لی. کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے. بہت ساری چیزیں ہماری قوم میں صوفیاء سے آ گئی ہیں، کوئی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر جو ہے وہ پرنس آغا خان والوں کو، شیش امامی ان کی طرف سے آ گئی. بہت ساری چیزیں مثلا جیسے ایک ان میں سے ذکر کرتے چلیں، جو یہ جو ہیں پرنس آغا خان والے، ان کے اندر سلام نہیں، وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے السلام علیکم. ان کے اندر سلام کا طریقہ صرف یا علی مدد ہے بس. حالانکہ آپ لوگ اور ہم لوگ حدیث کتاب میں کیا پڑھتے ہیں؟ پنجتن پاک نے کیا کیا؟ السلام علیکم. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ السلام علیکم. تو مولا علی علیہ السلام کا کوئی بھی منکر نہیں، ان کی عظمت اور شان کی ہم سارے قائل ہیں. جو ان کی عظمتوں اور شان اور فضیلتوں کا، ان کی امامت اور ولایت کا انکار کر دے، ہم تو اس کو تشیع سے کیا، اس کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. لیکن ہم ایسا نہ کریں کہ ہم جو غیر مذہب ہیں، شیعہ اثنا عشری ہیں، ان کی رسومات اور ان کے افکار، ان کے نظریات کو ہم مذہب شیعہ میں داخل کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے یہ کہنا اللہ کی صفات کے مظہر، یہ ہمارے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ نظریہ نہیں دیا. تو لہٰذا اللہ کی صفات میں شرک کرنا یہ بھی گناہ. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی افعال میں کسی کو شریک قرار دینا. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ رازق ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے. اللہ تعالیٰ موت دینے والا ہے. تو یہ کس کی افعال ہیں؟
اللہ کی. اب اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق دیتا ہے, کوئی اور موت دیتا ہے, کوئی اور یہ کام کرتا ہے, یہ کیا ہو جائے گا؟ جب ہم کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام انجام نہیں دیتا, موت, زندگی, رزق, اولاد, صحت, یہ سارے امور اللہ کے ساتھ خاص ہیں. جب اللہ کے ساتھ خاص ہیں تو پھر ہم خیال کریں. ہم کہہ دیں کہ فلاں رازق ہے, فلاں صحت دینے والا ہے, فلاں موت دینے والا ہے, اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کو بنا لے, چاہے وہ نبی کی طرف نسبت دے, چاہے وہ کسی اس کے وسیع کی طرف دے, چاہے وہ عیسائیوں میں تھے, چاہے یہودیوں میں تھے, چاہے وہ ہم میں کوئی ہو یا کسی اور فرقے میں ہو, تو یہ شرک میں سے شامل ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, امام فرماتے ہیں جو شخص خلق, موت, رزق, ان چیزوں کی, امور کی, اللہ کے امور کی ہماری طرف نسبت دیتا ہے, امام فرماتے ہیں اللہ ہم ان لوگوں سے ایسے بیزار ہیں جیسے حضرت عیسیٰ اپنے زمانے کے گمراہ لوگوں سے بیزار ہیں. ہم لوگ لاکھ کہتے رہے ہم تو آل محمد کے حبدار ہیں. حبدار ہونا اور ہے, دعویٰ ہے جیسے ان کی تعلیمات کے آئینے میں اپنی عقائد و نظریات کو اپنائیں گے تب ہم کامیاب ہیں. صرف ہم دعویٰ کر لیں کہ ہم آل محمد کے حبدار ہیں لیکن عقائد ہمارے ان جیسے نہ ہوں, ان کی تعلیم سے مطابقت نہ رکھتے ہوں, ہمیں قیامت والے دن سوال ہوگا. تو لہٰذا یہ تیسری چیز تھی, اللہ کی صفات میں کسی کو ہم شریک, افعال میں کسی کو شریک نہیں قرار دے سکتے ورنہ مشرک بن جائیں گے. اور نمبر 4, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو ہم شریک نہیں قرار دے سکتے. نماز کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. سجدہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ. رکوع, سارے جتنی بھی عبادات ہیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اس لیے آیت اللہ سیستانی اور ہمارے فقہا فرماتے ہیں آپ جب نجف, اشرف, کربلا, زیارات مقدسہ پر جائیں تو وہاں پر جب ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زری کے سامنے سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو سجدہ کس کو کریں؟ اللہ کو کریں. یہ سجدہ کریں, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی, میں سید اولیاء امیر المومنین کی زیارت کے لیے موفق ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, بہت عظیم توفیق ہے کہ اس نے مولا علی کی زیارت کے لیے ہمیں توفیق بخشی. تو شکر کا سجدہ اللہ کے لیے سامنے ہونا چاہیے, یہ اللہ کے لیے شکر کا سجدہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعظیماً سجدہ امام کو جائز ہے, تو ہمارے فقہا اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. تعظیم اللہ کے لیے, اچھا ہم کہتے ہیں بھئی تعظیم امام کے لیے, مثلا جو لوگ کہتے ہیں ہم تعظیماً امام کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں, تو بھئی جو اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو وہ توہین ہوتی ہے. اللہ کی تعظیم کے لیے سجدہ ہوتا ہے نا, تو پھر یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے جو سجدہ ہے وہ تعظیم کے لیے, ہم کہہ رہے ہیں کہ امام کے لیے تعظیمی سجدہ جائز ہے, نبی کے لیے تعظیمی سجدہ جائز ہے. تو لہٰذا بہرحال جو سجدہ ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ہمارے پاس وسائل الشیعہ, اب اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے, اس کا پورا چیپٹر موجود ہے کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں. اور ہمارے پاس وسائل الشیعہ میں ایک روایت ہے, معتبر روایت موجود ہے سند کے اعتبار سے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اگر غیر خدا کے سامنے سجدہ جائز ہوتا میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. یہ روایت سند کے اعتبار سے معتبر ہے. تو لہٰذا اسی طرح ہمارے پاس اور بھی روایات موجود ہیں جن میں مثلا پوچھا گیا امام سے حضرت یوسف کے بھائیوں نے سجدہ جو کیا تھا وہ پھر کس کو تھا, ملائکہ نے جو سجدہ حضرت آدم کو کیا تھا وہ کس کا تھا, تو وارثان قرآن ائمہ اہل بیت نے بتایا حضرت آدم کو سجدہ نہ تھا, وہ سجدہ اللہ کو تھا, حکم خدا تھا آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو. حضرت یوسف کو سجدہ نہ تھا بلکہ بھائی جو سجدہ کر رہے تھے وہ اتفاق سے اس طرف منہ تھا کہ جس طرف حضرت یوسف تھے, وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ہمارا بھائی صحیح سالم اور اللہ نے اس کو عزت اور کرامت بخشی, تو شکر کا سجدہ تھا. تو لہٰذا یہ 4 کام ہیں, ان 4 کام یعنی سے اجتناب کرنا چاہیے ورنہ انسان مشرک بن جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. تو لہٰذا اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی توحید کا ہمیں پیغام دیا. اور آیت نمبر 3 میں فرمایا وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی وہ جنات کیا کہہ رہے ہیں, اپنے جن گروہ سے جا کے کہہ رہے ہیں ہمارے رب کا جو
ہمارا جو رب ہے وہ تمام مخلوقات سے اس کا مقام بلند ہے. ہمارا رب وہ ہے کہ جس کا مقام تمام مخلوقات سے بلند ہے. نہ اس رب کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. تو لہٰذا اس میں یہ نظریہ بھی بیان کر دیا، یعنی جنات جا کر تبلیغ کر رہے ہیں، جنوں کو توحید کی تبلیغ کر رہے ہیں. ذرا سیکھیں. اگر آج کسی مومن کا عقیدہ توحید صحیح نہ ہو، اس کو سورہ جن پڑھنی چاہیے. ہم سے تو پھر وہ جنات بہتر جو اپنا عقیدہ توحید بھی صحیح رکھ رہے ہیں اور دوسرے جنات کو بھی جا کے سدھار رہے ہیں. اگر عقیدہ توحید غلط ہے، اگر ہمیں ناپسند ہے، تو پھر قرآن سے ہم نکال دیں پھر سورہ جن کو. بعض لوگوں کو پسند نہیں ہے نا عقیدہ توحید. عقیدہ توحید دین کی اساس اور بنیاد ہے. مولا علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں خطبے دیکھیں نا، یا تو ہمیں توحید پر نظر آتے ہیں، یا پھر ہمیں تقوی اور پرہیزگاری پہ نظر آتے ہیں، یا پھر ہمیں موت پر نظر آتے ہیں. 3 چیزوں پر امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بہت زیادہ زور دیا: توحید پر، تقوی اور پرہیزگاری پر، اور موت کے اوپر. مومنوں کو خبردار کیا. عقائد بھی صحیح کرنا چاہ رہے ہیں امام، اور اپنی قوم کو باادب اور باوقار بھی بنانا چاہ رہے ہیں. تو لہٰذا اس اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے. تو اس میں یہ بھی نفی کر دی گئی. اور آیت نمبر 4 میں وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. تو آیت نمبر 4 میں کیا تھا؟ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی جو جنوں کی زبانی یعنی پیغام دے رہے ہیں. اس کا ترجمہ پہلے کیا ہے؟ یعنی ہمارے بے وقوف لوگ خدا کی بیوی اور اولاد کے قائل تھے. یعنی جنات اپنے گروہ جنات کو سدھار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بے وقوف لوگ ہیں، بے وقوف لوگ خدا کے لیے بیوی اور اولاد کے قائل تھے. تو گویا اس میں یہ پیغام دیا جنوں نے، جو اللہ کی بیوی کا، اللہ کی اولاد کا قائل ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، جنات کی نگاہ میں وہ بے وقوف لوگ ہیں. جنات جن کا عقیدہ توحید صحیح نہیں، ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. اور اس بات کو اللہ نے اتنا پسند کیا، قرآن میں نقل کر دیا. جنات کہتے ہیں جو اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتے بے وقوف ہے. دیکھیے آج ہم کسی کو کہتے ہیں نا بے وقوف، عقیدہ توحید اس کا جتنا بھی خراب ہو، وہ مجھے کیوں کہا ہے؟ جنات اس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. اللہ بھی اس کو قرآن میں بے وقوف کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں. کیوں؟ عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں. اللہ کی قدرت کے مشاہدے کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کر رہے، پھر بھی غیر اللہ کی طرف جھکاؤ رکھ رہے ہیں. تو لہٰذا جنات ان لوگوں کو بے وقوف کہتے ہیں جو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہے اور اللہ کی اولاد ہے، الیاذ باللہ. تو عقیدہ توحید صحیح ہونا چاہیے. آیت نمبر 5 وَإِنَّ ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور ہم یہ گمان کیا کرتے تھے کہ انسان اور جن ہرگز خدا پر جھوٹ نہیں باندھیں گے. یہ جنات اپنے گروہ سے کہہ رہا ہے جو گئے تھے نا وہاں تبلیغ کرنے کے لیے، کہتے ہم یہ گمان کرتے تھے انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں باندھیں گے. تو یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ ایک گروہ ہم میں سے ہے جو اللہ پر یہ جھوٹ باندھتا تھا. کیا کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی ہے. تو وہ اس چیز کو اب سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وحید. تو لہٰذا وہ اس چیز کی اصلاح کر رہے ہیں. وہ کیسے اصلاح کر رہے ہیں؟ وہ ہماری اس آیت مجیدہ میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اندھی تقلید سے باز آ جاؤ. انہوں نے اس چیز کی نفی کی کہ ہمارے اندر جو گروہ تھا نا، کہ ہم سمجھتے تھے کہ کوئی بھی اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک گروہ جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر، اس کی اولاد ہونے کا، اس کی بیوی ہونے کا. یہ اندھی تقلید کرتے تھے. تو ہم نے جو لوگوں سے سنا تھا اسی کے اوپر اپنا عقیدہ اور ایمان رکھ لیا تھا. اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید. ہم سننے کے لیے گئے، ہم نے کہا ماشاءاللہ بڑی نام والے، بڑی شان والے. وہ کوئی غلط کہہ رہے ہیں، وہ تو اتنے عرصے سے ممبر پہ پڑھ رہے ہیں جی. تو ہم یہ کہہ دیں
اور اس کا عقیدہ اور نظریہ نہ ہم قرآن کے مطابق دیکھیں نہ معصومین کے فرامین کے مطابق دیکھیں. تو اب یہ کہ اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید. انسان کوئی بھی ہو یاد رکھیں، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ کوئی خطیب ہو، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ کوئی جتنا بھی معزز اپنے معاشرے کا ہے، اس کا عمل معیار نہیں. معیار قرآن اور آل محمد کا فرمان. اس کی نگاہ میں دیکھیں عالم دین جو کر رہا ہے، جو بیان کر قرآن کے مطابق ہے، معصوم کے فرمان کے مطابق ہے. جو ذاکر ہو، خطیب ہو، کوئی بھی ہو، قرآن اور وارثان قرآن ان کے مطابق ہے تو وہ کلام حجت ہے، ورنہ نہیں ہے. صلوات پڑھتے محمد. تو یہاں پر جو ہے یعنی ہمیں اپنی ان چیزوں کی اصلاح کرنی چاہیے. اور یہاں پر ایک اور اہم نقطہ ہے، ایک اور اہم چیز ہے. آج لوگ جو ہے جنات سے خوف کھاتے ہیں. بعض لوگ جنات سے خوف کھاتے ہیں، ایسے کہ نہیں، بلکہ بعض نہیں، سارے لوگ جنات سے خوف کھاتے ہیں. جنات سے لوگ خوف کھاتے ہیں. کیوں خوف کھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر مسلط نہ ہو جائے، یہ ہمارے اوپر ہمیں یہ نقصان نہ پہنچائے. جنات سے لوگ خوف کھاتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر مسلط نہ ہو، ہمیں نقصان نہ پہنچائے. لیکن جنات کو کس بات کا خوف ہے؟ ہم لوگ جنات سے خوف کھاتے ہیں. جنات کو کس بات کا خوف ہے؟ جنات کو جو خوف ہے کہ ہماری قوم کے اندر جو شرک اور کفر اور خرافات ہیں یہ ہمارے اس نسلوں کو تباہ نہ کر دیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو جنات کو یہ خوف ہے کہ یہ مشرکانہ اور کافرانہ خرافات و بدعات ہمارے گروہ جنات کو تباہ و برباد نہ کر دیں. تو اسی لیے وہ اپنے گروہ جنات کی اصلاح کی فکر کے لیے نکل پڑے اور تبلیغ کرنے کے لیے. یعنی ان کو یہ خوف ہے کہ ہم میں سے کوئی بے ایمان نہ رہ جائے، کوئی مشرک نہ رہ جائے، کوئی کافر نہ رہ جائے، بے دین نہ رہ جائے. وہ جنات اس بارے میں خوف رکھ رہے ہیں اور ہم لوگ جنوں سے ڈر رہے ہیں. ہمیں جنوں سے یہ درس لینا چاہیے. جن ہمیں سمجھا رہے کہ اگر ڈرنا ہے نا اس بات سے ڈرو، خوف رکھنا ہے تو اس بات کا خوف رکھو تمہارے اندر مشرکانہ عقائد و نظریات نہ ہو، تمہارے اندر بدعات و خرافات نہ ہو، تمہارے اندر کافروں والی رسومات نہ ہو. تو لہٰذا یہ جو ہے ہونا چاہیے. تو بہرحال اندھی تقلید جو لوگ کرتے ہیں، چل پڑتے ہیں، دوسروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو اندھی تقلید کو قرآن نے ناپسند کیا ہے. جنات اس کو ذکر کر کے اپنے گروہ کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ پچھلے دنوں میں یعنی ایک نامور شخصیت انتقال ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر جب اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تو کیا ہوا؟ اب لقب دیا جاتا ہے سلطان العلماء، علماء کا سلطان، بادشاہ. لیکن کوئی بھی قریب ایسا نہیں تھا، کیا ایسا کوئی بھی نہیں تھا کہ جس کو امام صادق علیہ السلام کی فقہ کے آداب آتے ہوں؟ کیا قریب میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کو امام کی فقہ کے آداب آتے ہوں کہ کوئی جب وہ فوت ہو گئے تو اس کا منہ بند کر دیں، اس کی آنکھیں بند کر دیں، منہ پہ پٹی باندھ دیجئے؟ یہ تو وہ آداب ہے جو ہمارے دینی مدارس میں چھوٹے بچے کو تعلیم دی جاتی ہے. یہ تو وہ آداب ہے جو الحمدللہ نمازی لوگ اپنے گھروں میں انجام دیتے ہیں. تو لہٰذا یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کے اوپر مذہب کا لیبل تو بڑا ہو لیکن تعلیم اور آداب نام کی کوئی چیز نظر نہ آئے. تو لہٰذا یعنی جنات نے یعنی ہمیں قرآن کی ان آیات میں بہت عظیم پیغامات دیے. تو اس میں جنات یعنی جو تبلیغات کر رہے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد. تو اس میں جنات نے ایک اور تبلیغ کی اپنی قوم میں. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ جنوں اور انسانوں کے انحرافات میں سے ایک یہ ہے کہ انسانوں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ کی پناہ لیا کرتے تھے اور ان کی گمراہی اور سرکشی کی زیادتی کا سبب بنتے تھے. تو یعنی یہ ان کی تبلیغ تھی کہ تم بھی جو ہے
یعنی انسان جنوں سے پناہ لیتے تھے اور پھر ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا تھا. تو اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ یعنی اسلام سے پہلے لوگ کہانت کی طرف جاتے تھے. وہ کہتے تھے ہم جنوں سے نہ اپنے کام نکلوائیں گے. تو یہ جنات اپنی قوم کو سدھار رہے ہیں کہ یہ کہانت، یہ جادوگری، ان چیزوں سے باہر آؤ، اسلام کو قبول کرو، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو. آج لوگ جو ہے نا وہ یہ فکر رکھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہم فلاں بنگالی بابا کے پاس جائیں گے، ہم فلاں جادوگر کے پاس جائیں گے، ہم فلاں نجومی کے پاس جائیں گے. اپنی ایمان سے بتائیں، بنگالی بابا بڑا ہے، نجومی بڑا ہے، جادوگر بڑے یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ یعنی آپ کی مشکلوں کا حل آپ کو بنگالی بابا دے رہا ہے، کیا رسول اور آل رسول نے نہیں دیا ہماری مشکلوں کا حل؟ ان کی تعلیمات کی طرف توجہ کریں. انہوں نے اپنی زندگی میں ہر مشکل کا حل بتا دیا ہے. آپ کی مشکلیں حل نہیں ہو رہی ہیں، کتنے بہترین اعمال بیان کیے ہیں، کتنی صورتوں کے وظیفے بیان کیے ہیں، کتنے اذکار بتائے ہیں، کتنی ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم دعائیں موجود ہیں. بہترین دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ ہے. آپ امام کی دعائیں تو پڑھیں. امام نے ہر مشکل کے وقت، ہر مشکل کی گھڑی میں اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کر کے بتایا ہے فلاں مشکل کے وقت کون سی دعا پڑھیں، اللہ اس دعا کے صدقے آپ کی مشکل حل کر دے. صحیفہ سجادیہ پڑھیں. بران رحمت کے وقت کی دعا، خدا سے صحت اور عافیت طلب کرنے کے وقت کی دعا، مغفرت والدین کے وقت کی دعا، اپنے گناہ دامن زیادہ اس کی دعا. امام ہمارے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. وہ تو ایسے مہربان ہیں. اللہ نے شکر کریں، اللہ نے ایسے ہاتھیان برحق ہمیں عطا کیے. ہمارے پاس تو نبوت کے بعد سلسلہ امامت الحمدللہ اس کا فیض جاری ہے. تو لہٰذا یہ بنگالی باباؤں اور ان کے پاس جانا چھوڑ دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، ہم تعویذ گنڈے، ان تعویذات پر، ان چیزوں پر بھروسہ کریں، جادوؤں کے منتروں پہ ہم بھروسہ کریں. قرآن افضل ہے یا منتر اور جادو؟ قرآن. آج بعض لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں وہ جو ہے گیدڑ سنگی لے کر رکھتے ہیں. گیدڑ سنگی وہ جو جوگی بابا آتا ہے نا، اس نے وہ لگایا ہوتا ہے، اس کو سندور لگایا ہوتا ہے. وہ گیدڑ سنگی لے کے لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. کس لیے؟ خیر و برکت آئے. کتنے نادان لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، اگر یہ گیدڑ سنگی سے گھر میں فقر و فاقہ پریشانیاں دور ہوتی تو پھر یہ جوگی بابا کو گلی گلی بازاروں میں پھرنے اور گھومنے کی، ذلیل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی اپنے گھر میں 2-4 رکھ لیں، ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہمارا ایمان اتنا ناقص ہو چکا ہے، ہم نے قرآن کی برکتوں کو بھلا دیے. ہم نے کہا اب گیدڑ سنگی میں برکتیں ہیں. یہ شیاطین، یہ ہندوؤں سے یہ رسم پہنچی ہے. ہندوؤں کا یہ نظریہ ہے کہ گیدڑ سنگی ایک باعث برکت ہے. حالانکہ یہ ایک ٹیومر ہے، یہ ایک رسولی ہے جو گیدڑ کے دماغ میں ہوتی ہے. حرام گوشت جانور کے دماغ میں ایک رسولی نکلتی ہے جو اس جانور کے لیے باعث نحوست اور ہلاکت ہے. وہ تکلیف اور مصیبت میں ہوتا ہے کسی طرح یہ رسولی میرے دماغ سے نکل جائے اور میں سکون کی زندگی گزاروں. جو رسولی اس جانور کے لیے باعث سکون اور راحت نہیں ہے، وہ میرے اور تیرے لیے کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ یہ دین سے دوری، قرآن سے دوری ہماری. ایک صلوات پڑھے محمد رحمۃ. آیت نمبر 7 وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. آیت نمبر 8 وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. ان آیات کا ترجمہ. اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو مبعوث نہیں کرے گا. یہ جنات اپنی قوم جنات کو جو اگلا پیغام ہدایت دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو، انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح یہ عقیدہ رکھ لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے بعد اللہ کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا کرے گا. تو گویا وہ ابھی جا کر جو قرآن سنایا انہوں نے، قرآن کی یہ آیات جو اللہ نے بیان کی، یہ قرآن سنایا، نبی پاک کی نماز کا ذکر کیا، رسول اللہ کا ذکر کیا، تو گویا بتا رہے تھے کہ دیکھو انسانوں نے بھی یہ غلط عقیدہ رکھا تھا کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی رسول اللہ نہیں ہوں گے، اور تمہارے جنوں نے بھی یہی عقیدہ رکھ لیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط عقیدہ ہے. یعنی
جنات اپنے گروہ جنات کو رسول اللہ کی رسالت کی بھی تبلیغ کر رہے تھے. کتنے عظیم مبلغ تھے. اللہ کی توحید کی پہلے تبلیغ کی، اب اس کے بعد رسول اللہ کی رسالت کی تبلیغ کی. یہ دیکھیں ہم بھی ایسے بن جائیں اپنی نسلوں اپنے بچوں کو. ضرور نہیں کہ آپ لوگ ممبروں پہ مجالس پڑھ کے لوگوں کی تربیت کریں. اپنے بچوں کو عقیدہ توحید پر واقعات سنائیں، قرآن کی آیات سنائیں، رسول اللہ کی سنت کے نمونے بتائیں، رسول اللہ کی شان سنائیں، رسول اللہ کے کمالات، ان کا مقصد بیان کریں، تاکہ ہماری نسلوں ہماری اولاد میں رسول اور آل رسول کی محبت پیدا ہو، وہ ان کی سنت کی طرف ان کی توجہ ہو، ان کے عقیدے توحید سے ہی ہو. یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے اپنی نسلوں کو سدھاریں. اور اس کے بعد دوسری آیت میں جو آیت نمبر 8 ہے، اس میں کیا ہے؟ اور ہم نے آسمانوں میں جستجو کی، ہم نے سب کو قوی محافظوں اور شہاب کے تیروں سے پر پایا. یہ جنات کہتے ہیں، اپنے جنات کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگوں نے آسمانوں میں جو جستجو کی، جو تحقیق کی، ریسرچ کی، تو کیا کیا؟ جو آسمان میں جو محافظ تھے تو وہ بڑے قوی تھے، اور ہم نے آسمانوں کو تیروں سے، شہاب کے تیروں سے پر پایا. یعنی ہم نے فرشتوں کو بڑا قوی پایا اور شہاب کے تیروں سے بڑا پر پایا. تو چونکہ یہ جو تھے جنات، یہ پہلے جاتے تھے آسمانوں پہ، چپکے سے وہاں سے باتیں سنتے تھے، یعنی غیب کی خبروں سے مطلع ہوتے تھے. تو جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی نبوت کا آغاز ہوا تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا. ان کی یہ خبریں سننا بند ہو گئی، یہ سلسلہ رک گیا. تو اب ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ یہ جو تھا یہ سلسلہ کیوں بند ہوا. تو اب یہ اس آیت کے ذریعے سے گویا اپنے سچے ہونے کی خبر دے رہے ہیں رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ. دیکھو وہ سلسلہ جو بند ہوا تھا نا، جو چھپکے سے ہم خبریں سنتے تھے، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ آخری زمانے میں نبی کا ظہور ہو چکا ہے، یعنی سید الرسول کی رسالت ہو چکی ہے. تو گویا اپنی صداقت کے لیے نبی کی رسالت کو وسیلہ بنا رہے ہیں. یہ سید الرسول کی ایک عظمت کی ایک دلیل ہے کہ وہ اپنی صداقت کے لیے سید الرسول کی رسالت کو پیش کر رہے ہیں. کہ یعنی وہ کس چیز کو پیش کر رہے ہیں؟ آسمانوں سے خبروں کا ختم ہو جانا، اپنے اخبارات کا نہ سننا، اس چیز کو وہ بنا رہے ہیں. تو وہ سبب بنا کہ رسول اللہ کی رسالت جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے، اعلان نبوت ہو چکا ہے. تو گویا رسول باقی آیات میں بھی رسول اللہ کی رسالت کی طرف دعوت ہے. آیت نمبر 9 میں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. آیت نمبر 10 وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. آیت نمبر 11 وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. آیت نمبر 12 وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. آیت نمبر 13 وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. آیت نمبر 14 وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ وَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. آخری آیت یعنی آیت نمبر 15 وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. تو یہاں پر ان آیات میں ان کا ترجمہ، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ آیت نمبر یعنی 9. اور یہ کہ پہلے ہم سننے کے لیے آسمان کے مقامات پہ بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ ایک شہاب کو اپنی گھات میں پاتا ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آسمان میں کوئی خبر سننے جاتے تھے تو شہاب ستارہ جو شعلے والا ہوتا تھا تو وہ ہمیں آ کے لگتا تھا، تو جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ وہ پوشیدہ خبریں سننے سے محروم ہو گئے. اور آیت نمبر 10 کا ترجمہ
اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم اہل زمین کے بارے ان کے پروردگار نے برائی کا ارادہ کیا ہے یا ان کی ہدایت کا ارادہ کیا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں معلوم رسول اللہ کی اس اعلان نبوت کے بعد یہ برائی کا ارادہ ہے یا ہدایت کا راستہ. یعنی اب ہمارے اوپر عذاب آئے گا یا لوگوں کی ہدایت ہوگی. اور آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ لوگ غیر صالح، یعنی کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ لوگ بد ہیں، اور ہم مختلف مذاہب میں بٹے ہوئے ہیں. یہ جنات کہہ رہے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ لوگ برے ہیں اور ہم مختلف مذاہب میں بٹے ہوئے ہیں. تو گویا اس سے یہ معلوم ہوا، دیکھیں یہ جنات اپنے گروہ میں یہ کہہ رہے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ اچھے ہیں کچھ لوگ برے ہیں. یعنی جنات اچھے بھی ہوتے ہیں جنات برے بھی ہوتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا جنات سارے برے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے. کچھ مسلمان ہوتے ہیں کچھ کافر ہوتے ہیں، کچھ نیک ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں، اور مختلف مذاہب میں ہیں، صرف ایک مذہب پہ نہیں. قرآن کہتا ہے مختلف مذاہب پر بھی یہ ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 12 میں کا ترجمہ اور یہ کہ ہم یقین رکھتے تھے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں. اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں اور یہ کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں. یعنی وہ اس آیت میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ کے زمین میں کسی جگہ پناہ لے لیں یا آسمان میں پناہ لے لیں، اگرچہ وہ ہم سے مخفی ایک مخلوق ہے، ایسے کہ نہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی جنات. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یعنی انسانوں سے گویا مخفی ہیں تو ہم اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں. ہم زمین میں بھی اللہ کے عذاب سے پناہ لینے کے لیے وہاں پہ بھی پناہ نہیں لے سکتے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، نہ آسمان سے لے سکتے ہیں. ہم جہاں پہ بھی یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے بھاگیں گے اللہ کی پکڑ میں ضرور آئیں گے. جنات بھی عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے، ان کو بھی تکلیف ہوگی. جنات خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا جنات کیسی جہنم میں جلیں گے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. ان کے لیے مختصر ایک زیادہ علمی جواب نہیں، بات کسی مقام پہ ذکر کریں گے. دیکھیں آپ کس سے بنے ہیں؟ لوگوں میں مشہور کیا ہے ہم کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے. مٹی کی دیوار پہ سر ماریں آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو مٹی سے بنے ہیں، مٹی پہ سر مارنے سے آپ کو تکلیف ہوتی. تو جنات اگر آگ سے بنے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، وہ تکلیف دینے پہ قادر ہے. دوبارہ یہ انشاءاللہ کبھی کسی مناسب موقع پر انشاءاللہ تفصیل سے اس کے اوپر جواب دیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد. اور یہاں پر آیت نمبر 13 کا ترجمہ اس میں فرمایا اور یہ کہ جب ہم نے قرآن یعنی ہدایت کی بات سنی تو ہم ایمان لے. یہ جنات کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن کو سنا جو ہدایت کی بات ہے تو ہم ایمان لے. اور جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آتا ہے پھر وہ نہ نقصان سے ڈرتا ہے نہ وہ ظلم سے ڈرتا ہے. یعنی یہ جنات یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب پر ایمان لیں تو گویا وہ فائدہ بتا رہے ہیں ایمان کا. ایمان لانے کے بعد انسان جو ہے نہ کسی نقصان سے ڈرتا ہے ایمان والا اور نہ کسی ظلم سے ڈرتا ہے. تو یہاں پر جو ہے یعنی ایک عظیم نقطے کی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ مومن کو جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم ایمان والے نہیں ہیں پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، پھر ہمیں اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. جب ہم ایمان لے آئیں تو پھر ہمیں یعنی نہ کسی نقصان کا ڈر ہونا چاہیے نہ ہمارے اوپر ظلم ہوگا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان معاشر میں ہمیں اجر و ثواب دے گا، وہاں پر ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوگا. آیت نمبر 14 کا ترجمہ اور یہ کہ ہم میں سے ایک گروہ مسلمان ہے ایک گروہ ظالم ہے. پس جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک گروہ مسلمان ہے اور ایک گروہ ظالم ہے. اور جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا. تو دیکھیں اس آیت مجیدہ میں اس آیت کے مجیدہ کے بعد آیت نمبر 15 اس کا ترجمہ کر لوں اور آیت 15 کا ترجمہ اور جو ظالم ہیں یعنی منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. اب آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس آیت 14 میں
اللہ نے ایمان کا فائدہ ذکر کیا۔ ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ یعنی جو اپنے رب پر ایمان لے آتا ہے وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا، جو ایمان لے آتا ہے وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا، وہ نقصان نہیں دیتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنات اپنے گروہ سے کہہ رہے ہیں، جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا۔ اب ہم یہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یعنی اس مسلمان کا ذکر ہے اور ظالم کا ذکر ہے، تو گویا مسلمان کے مقابلے میں ظالم آیا، ایسے کہ نہیں؟ تو گویا جو مسلمان ہے وہ ظالم نہیں ہوگا۔ آیت مجیدہ میں کیا ہے؟ مسلمان کو ذکر کیا ہے اور اس کے مقابلے میں کس کو ذکر کیا ہے؟ ظالم کو، یعنی جو مسلمان ہے وہ ظالم نہیں ہے، اور جو ظالم ہے قرآن کی نگاہ میں وہ مسلمان ہے۔ جنات یہ بات کہہ رہے ہیں جو مسلمان ہے وہ ظالم کبھی نہیں ہوگا۔ اب ہم ذرا خود دیکھیں، اگر ہم ظلم کر رہے ہیں تو جنوں کی نگاہ میں اور قرآن کی نگاہ میں ہم مسلمان نہیں، لہٰذا ظلم سے اجتناب کریں۔ آج اگر کسی نے کو اللہ نے پیسہ دے دیا ہے، وہ پیسے کی بل بوتے پہ غریب بیچارے کے اوپر ظلم کرے۔ اللہ نے کسی کو منصب دے دی ہے، وہ اپنے منصب کو استعمال کرتے ہوئے کسی غریب کے اوپر پرچہ کرا دے، کسی کو مصیبتوں میں پریشانیوں میں دھکیل دے، یہ ظلم نہ کرے۔